جی وہ اصل میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ سورہ لیل میں عسر اور یسر دونوں کنڈیشنیں بتا دی ہیں. یعنی یسر دین ہے جس میں آپ کی اکانومی بہتر ہوتی ہے، وہ ہے آتا وطا کا و صدہ کا بالحسنہ. صدہ کا بالحسنہ کو ترجمہ میں نے بتایا تھا، یہ لا الہ الا اللہ ہے اور اللہ کے نام پر صدقات ہیں. آپ کے کاروبار میں جو آمدنی ہوتی ہے تو ایک حصہ صدقات میں چلے، انما الصدقات للفقراء. ایک آپ اس میں ری انویسٹ کرتے ہیں، وہ متقی ہوتے ہیں. اتقی الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، وہ حق المال، زکوٰۃ حق المال ہے، ابو بکر صدیق نے کہا. تو وہ مال کی کمائی تو آپ نہیں کھائیں گے، لیکن آپ وہ کاروبار میں ڈال سکتے ہیں، کاروبار میں وہ چلتی ہے. تو اور تیسرا آپ کی محنت کا ہے. اگر ان تینوں کو توڑ دیں گے تو پھر بخل اور استغنا اور قسم میں چلے جائیں گے. جیسے سورہ محمد کی آخری آیت ہے کہ اب تم انفاق بھی نہیں کرتے، بخل بھی کرتے ہو، اور یہ اس کو جو دولت ہے اس کو تم اللہ غنی انتم فقراء، یہ تو اللہ کی طرف پلٹ رہی ہے. یہ اب یاد رکھیں کہ یہ دولت جو گھوم رہی ہے یہ باطل ہے. حضرت عمر کے کال میں اس کو باطل کہا گیا. اب اس باطل کو حق میں کیسے، جا الحق و زہق الباطل، اس کو پلٹا دیا، اللہ کی طرف لے جائیں تو وہ باطل ختم ہو. یہ بات یاد رکھیں، آج میں نے باطل کی بھی تفسیر کر دی. یہ دولت بہتی ہوئی آپ کے لیے باطل ہے. آپ استعمال تو کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو اور کچھ نہیں کر سکتے. تو وہ اب وہ زہق الباطل الباطل کان زہوقا جا الحق کو، اس کو جب اللہ کی طرف پڑھتے ہیں تو وہ حق کی طرف چلے جاتے ہیں. ماشاءاللہ. اسی لیے احیاء علوم میں امام غزالی نے کہا ہے کہ زکوٰۃ کنترۃ الاسلام، یہ تو اسلام کا خزانہ ہے، اس کو نہیں آپ چھیڑ سکتے. حضرت علی نے کہا ہے حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، اپنے مال کی حفاظت زکوٰۃ سے کرو، تو آپ اس میں ری انویسٹ کر کے اس کو بڑھاتے رہتے ہیں. تو یہ اب وہ سورہ محمد کی آخر میں یہ کہہ دیا کہ نہ تو تم بخل کرتے ہو، انفاق بھی نہیں کرتے، اور یہ اس دولت کو اللہ کا بھی نہیں سمجھتے، استغنا سمجھتے. وہ جو میں نے سورہ لیل کی کہا، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں دوسری قوموں کو لے آؤں گا جو تمہاری طرح نہیں ہو. اللہ. یعنی سورہ لیل کی یہ دونوں آیتیں جو ہیں آتا واتقا و صدق بالحسنہ اور بخل کذب، اس کو توڑیں گے. اگر آپ نیگیٹیوٹی میں جائیں گے تو قرآن سورہ محمد میں یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تمہاری پرواہ ہی نہیں ہے، میں دوسری قوم کو لے آؤں گا جو تمہاری طرح نہیں ہوں. مطلب ہے کہ وہ نسولوں پر یعنی کہ اس وقت وہ قومیں آ چکی ہیں جو دیکھیں نا اکانومی کا جو وہاں ریشو ہے آمدنی کے ساتھ وہ تقریباً 33% ہے. تو 1/3 جیسے قربانی میں ہم کرتے ہیں، تو وہ قومیں، ہمارا تو 8% ہے، ہم تو کہیں کے بھی نہیں ہے. ود رزلٹ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں دوسری قوموں کو لے آؤں. یہ 400 سال سے جو کولونائزیشن ہوئی ہماری، یہ اس لیے تو ہوئی ہے، یہ اسی آیت پر ہوئی ہے حضرت محمد کی. ہم نے رسولوں پر کام نہیں کیا، وہ انہوں نے رسولوں پر کام پر آپ پر چھا گئے. سورہ محمد کی آخری آیات اتنی خطرناک ہے، اور اس کو سورہ لیل کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. سورہ لیل پر عمل نہیں کریں گے اسٹرائڈ کے اوپر، یہ آمدنی کی سرکولیشن کو اس طرح، تو پھر آپ کا دوسری قومیں آپ پر حاوی ہو جائیں گی. اور اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ کو پرواہ نہیں ہے. اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ صرف وہ کوئی کسی مادی شے کا آنا، کسی مادی قوم کا ہمارے اوپر آ کے ہمیں فتح کرنا، دراصل وہ معاشی طور پر ہمیں فتح کر چکے ہیں. وہ جو کہا، تبھی تو کہا ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، تمہاری معیشت. اب معیشت کا توڑ کر دنیا میں آئے ہیں. یہاں میں نے بتایا آپ نے جنت بنانی تھی، وہ جو سورہ نون والقلم میں وہ آپ نے نہیں بنائی، جو سرکولیشن تھی. تو پھر یہ جو آگے ہم جا رہے ہیں یسر میں، اور سورہ تبت یدا ابی لہب، ابھی سورہ لیل میں آ گئے ہیں، اس میں سب میں دیکھیں تو اکانومی 3 حصوں میں جا رہی ہے. تو وہ یہ اگر میں کہتا ہوں 15 صورتیں بچوں کو، آپ 11ویں سے 14ویں تک کے بچوں کو یہی 15 صورتیں دے دیں، اس پر تجزیہ کرو، اس پر ریسرچ کرو، آپ کی قوم کی حالت بدل جائے گی. اور مجھے بوڑھوں پر یقین نہیں ہے، وہ جمود ہو چکا. جن کا یہ کہنا ہے کہ قرآن میں معاشی نظام نہیں ہے، ان کو نظر آ جائے گا. اور پھر یہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو سورہ لیل کی ایک اور وضاحت بھی آپ نے کی ہے، کیونکہ آتا واتقا بس صدق کا بالحسنہ ہے نا. ایک اللہ کا حق ہے صدقات، اور ایک آپ کے مال کا حق ہے نا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی وضاحت، اسی تینی چیزوں کی وضاحت دوسرے طریقے کہ جس کے پاس علم اور مال ہے، جس کے پاس علم اور مال ہے، وہ افضل المنازل میں چلا جائے گا. جیسے میں نے بتایا یسر میں، اگر اگر اللہ کا حق کا اس کو پتہ ہو، یعنی وہ صدقات جو ہے، اور تقی ربہ ہو، یہی وہی تقی کا آ گیا.
کیونکہ اتکلذی یوتی مالہ یتزکی مال نعمتن تزل ابتغاء رب العالی تقی ربہ آ گیا، اور تیسرا صلہ رحمی کرے گا، تو وہ افضل المنازل میں ہوگا. یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہماری آنکھوں میں نہیں ہے، ہماری آنکھوں میں نظروں میں نہیں ہے، کسی علماء کی نظر میں نہیں ہے. وہ کہا ہے اس کو حفظ کر لو، وہاں لکھا ہوا ہے. اس حدیث میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ صدقات دینے سے مال کم نہیں ہوتا، جیسے قرآن میں کہا ہے 700 گنا بڑھتا ہے. تو لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے، اتنی لاپرواہ قوم. پھر یہی اشر ہوگا نا جو ہمارا ہو رہا ہے آج دنیا میں. پٹائی تو اچھی خاصی ہو رہی ہے، رہ کیا گیا ہمارے پاس؟ اور کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کو چھوڑا تو اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا. اب میں اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتا. جس کے پاس علم اور مال، اس حدیث کو لے آئیں، اس پر عمل کر کے دیکھ لیں آپ کی کیسی اکانومی بڑھ گئی. اور اگر کہا ہے کہ اگر تم خبطہ فی المال کرو گے اسی حدیث میں، تو نہ تقی ربو کرو گے، نہ صلہ رحمی کرو گے، نہ اللہ کا حق، تو تم خبث المنازل میں چلو، بدترین یعنی اس تمہاری معیشت ہو جائے گی. تو اس کے بعد ہماری سمجھ میں نہ جائے کہ نظام کیا ہے اور کیسے چلانا ہے، تو بڑی 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 بدقسمتی کی بات ہے. اور یہ لفظ جو ہے نا، یہ علم اور مال، یہ میں آپ کو اور بھی بتا دوں کہ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن پاک کی آیت، یہ سورہ محمد کی پڑھ رہی، افلا تدبرون القرآن، کیا تمہارے دلوں پر کفر لگے ہوئے ہیں؟ تو ایک وہاں یمنی نوجوان بیٹھا تھا، اس نے کہا نہیں، یہ اس وقت ٹھیک ہو جائے گا ہمارے کفر جب ہمیں فتح اور فرج حاصل ہو جائے گی. یہ اس نے کہا. حضرت عمر نے نوٹ کر لیا اس شخص کو. جب آپ خلیفہ بنے تو آپ نے اس کو عامل اور مصدق یمن بنایا، کیونکہ فتح کا لفظ میں ہوتا ہے عربی میں علم، مال اور ادب پر قابو پانا. اللہ، یہ فتح کا لفظ ہے عربی کی لغت میں بھی، علم، مال، فتح. تو وہ جو علم مال والی حدیث ہے وہ پتہ لگ جائے گا کہ وہ اس سے کیسے ہوا. کیا بات، وہ اس کی تقسیم ہے. اور فرج جو ہے آپ کو سوچ ہوگا جب دولت کی تقسیم آپ موت پر کریں گے. تو وہ جیسے 3 صحابہ کی زمین تنگ ہو گئی تھی جو نہیں گئے، وہ تبوک پر، یاد ہے نا قرآن نے کہا جب لوگ صحابہ اس طرح جہاد پہ جاتے تھے تو وصیت لکھ کے جاتے تھے، کیونکہ پتہ نہیں ہے زندہ رہنا ہے کہ نہیں، واپس آنا ہے. تو اس میں اللہ کا حق تو وہ خود استعمال کرتے تھے، گھوڑا، ہر چیز، اور ایک وصیت لکھ جاتے تھے باقی گھر والوں کا. اب وہ 3 صحابہ جو تھے، آپ زاد المعاد پڑھیں، جب ان کی توبہ 50 دن کے بعد قبول ہوئی تو وہاں آیا اعلان کرنے والا کہ تمہیں فرج حاصل ہو گئی ہے. تو وہ اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور انہوں نے 1/3 اپنا مال جو تھا وہ رسول پاک کے حوالے کر دیا. دیکھیں نا، وہ جب آپ جہاد پر جاتے ہیں تو آپ تو سمجھیں اللہ کو جا رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں زندگی کا. اب اس سے نجات پانے کے لیے توبہ اللہ، توبہ اللہ کو بھی ہم نے کچھ اور سمجھا ہوا ہے. توبہ 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 نہیں یار، وہ اللہ کا حق دو. جس طرح کفر باللہ جو کرتے ہیں، جو صدقات نہیں دیتے، بلکہ وہ زاد المعاد میں تو 7-8 چیزیں لکھا ہے، اور مانے صدقات کو لکھا ہے، یہ کفر باللہ کرتے ہیں. وہ یہ میں نے بتایا تھا کہ جہاد میں بھی اللہ الہ اللہ کا. تو یہ اب آپ کو کلیئر ہو گئی یہ بات، علم اور مال کے ساتھ آپ کیسے ترقی کریں گے. سورہ لیل اتنی خوبصورت سورہ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، یہ ساری سسٹم کو سمجھا دیتی ہے. اس کے بعد سورہ فجر ہے. سورہ فجر میں جو اصل چیز بتا دی جا رہی ہے نا، وہ یہ بتا دی جا رہی ہے کہ والفجر لیال عشر والشفع والوتر واللیل اذ یسر ذلک سمجھ اللہ حدیث الجنود، وہ فرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فی الفساد. اب جو طاغی ہے، طاغوت ہیں، وہ فساد پیدا کر رہے ہیں. پہلے بتا دیا تھا نا قرآن میں، پہلی سورہ میں، کہ یہ طاغوت جو ہیں یہ استغنا کرنے والے، دولت کو جمع کرنے والے، یہ طاغوت ہیں. پہلی بات، پہلا حملہ اس پر کیا ہے. علم العالم یعلم کلا ان الانسان لیطغی رآہ استغنى ان رب. یہ اس کو ربوبیت کے لیے نہیں کھولتے، دولت کو جمع کر کے بیٹھ جاتے ہیں استغنا، یہ طاغوت ہیں. تو یہاں پر بھی بتا دیا فرعون ذی الاوتاد طغوا فی البلاد فاکثر، یہیں سے فساد پیدا ہوتا ہے. جب یہ طاغوت ختم کرتے ہیں، دولت کی صحیح تصدیق میں نے بتایا کہ اصلاح قوم کے لیے رسول پاک نے کہا تھا نا، زہد بننا پڑتا ہے. اگر زہد نہیں بنتے تو پھر آپ طاغوت بنیں گے. تو یہ اس میں یہ سورہ فجر میں یہ کہنے کے بعد پھر وہ 3 اصول بتا دیے. اذا مبتلا رب اکرمہ ونعمہ، اذا اکرمن واذا قدر رزقہ فاہان. یعنی آپ جو ٹیکس وصول کرتے ہیں وہ اکرام والے لوگ ہوتے ہیں،
اور نعمت والی دوسری ہے کیپٹل ڈیولپمنٹ، اور تیسرا آپ کا رزق ہے جو قدر ہے. یہ تین وہی اکانومی کے چلنے کے لیے، جیسے میں نے کہا دعا دن کا میں بھی یہی تھا، ذوف عقل ذوف روح. اور حدیث میں بھی ہے کہ میں نے تمہیں یہ تین چیزیں دی تھی، خولا نام آتا، یہاں یہ بھی یہی بتایا اکرما نام و قدر رزق. حضرت ابو بکر صدیق کی انگوٹھی پر یہی چیز لکھی، وہ انگوٹھی پر لکھ کے چلے گئے تھے. انہوں نے لکھا تھا نعم قدر اللہ. اب قدر نعمت کا لفظ بھی آ گیا، قدر بھی آ گیا، اور اکرام کی جگہ پر اللہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حق ہوتا ہے نا. یہ ہمیں مبتا ہے ربک الاکرم الذی، کیا بات ہے انہوں نے کیا دیا. تو یہ سورہ فجر آپ کو یہ بتاتی ہے، اور پھر بتا بھی دیا اللہ بلّہ تکرمون الیتیم، وہ جو اکرام ہے آپ نے تو وہ یتیموں کو دینا ہے. دیکھیں نا اس کو سمجھا بھی دیا کہ کرام کیا ہے. اللہ بلّہ تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، وہ جو سورہ نون القلم میں تھا کہ وہ باغ ہی جل گیا. تاکلون التراث حملا اکلا لما تحبون المال حبا جما، یہ ساری وراثت خود ہی جمع کر کے بیٹھ جاتے ہو. یہ اس کو اس میں کلیئر ہی سمجھا دیا. اس کے بعد آپ آ جائیں سورہ والضحیٰ ننشرہ، یہ بڑی زبردست دو صورتیں ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو جب آپ بیت المقدس میں گئے تو روایت میں آتی ہے کہ وہاں آپ نے تمام انبیاء کی امامت کی. وہاں جو نماز پڑھائی ہے اس میں سورہ فیل اور سورہ قریش پڑھائی ہے. جب رسول پاک معراج پر چلے گئے سدرۃ المنتہا، وہاں پر بھی آپ نے 2 نفل نماز پڑھائی ہے، وہ فرشتوں کو پڑھائی ہے. تو روایت میں ہے کہ وہاں آپ نے ایک رکعت میں والضحیٰ پڑھی ہے اور ایک میں انشرہ. یہ اتنی امپورٹنٹ سورت ہیں. اس میں جو میں نے باتیں کی ہیں نا وہ سارا اس کا نچوڑ اس میں آ جی ان دونوں صورتوں میں ہاں یہ دونوں صورتوں میں آ گئی جتنی باتیں کی. سدرۃ المنتہا پر جا کر اللہ تعالیٰ لے جا کر ان کو کیا سمجھا رہا ہے، کچھ چیز ہی سمجھا رہا ہے نا. یہ تو ہم کہتے ہیں نماز پڑھائی ہے، لیکن اس میں ہمیں سبق جو دیا جاتا ہے اس سے نہیں، ہم اس کو کہانی سمجھتے. قسم خدا کی ہم نے قرآن کی ہر بات کو کہانی سمجھا ہے، اس کو عمل کے قابل نہیں سمجھا. قرآن کی ہر آیت عمل کے قابل تھی، لیکن ہم نے اس کو کہانی بنا دی. جی یہ سٹوری ہے یار، یہ تو رسول پاک معراج پر گیا، ہاں یہ وہ آ گیا، یہ کیا بات ہوئی. اس میں کوئی لیسن ہوگا، اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا سانپ ہے ان کے پیٹوں میں، تو آپ نے کہا یہ صدقات نہیں دیتے، اور وہ ماں نے صدقات کا وہاں لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ تو بندوں پر ظلم نہیں کرتا. یہاں ایسے بندے بھی ہیں جو صدقات، وہاں لفظ ہے معراج کے واقعہ میں یہ چیزیں آتی ہیں. اتنی خوبصورت آپ کو ساری چیزیں سمجھائی گئی ہیں کہ کسی وقت میں معراج کی پوری تفصیل آپ کو بتاؤں گا. تو یہ جو آپ نے نماز پڑھائی ہے، اب والضحیٰ دیکھیں، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ اس میں اب الْأُولَىٰ 3 چیزیں وَلَسَوْفَ ہوتی ہیں يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ آپ سے اللہ ناراض نہیں ہے، ولا قلا ہے نا. اور دوسرا ہے ما ودعک ربک، آپ کو رب نے بھی نہیں چھوڑا، وہ ربوبیت کرنے والا جو حصہ ہے جو آپ کارواں. اور تیسرا جو آپ اللہ کو دیتے ہیں، والآخرۃ خیر، آپ کا تینوں چیزیں سمجھا دی نا. اس میں قرآن کو ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی پڑے گا. یہ کہانی تو نہیں ہے، اس میں کوئی آپ کو لیسن دیا جا رہا ہے، سبق دیا جا رہا ہے. اور یہ سبق میں نے پہلے بتا دیا کہ یہ 3 سمتوں میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس میں ایک سسٹم نظر آئے گا. خیر و ابقا کو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ جس طرح وہ کہا گیا ہے کہ والآخرۃ خیر، ربک فترضیٰ، وہ رضا جو ہے وہ اس کے اندر ہے. ہاں تو وہ ہے نا سورہ، میں یہ سورہ مزمل میں بتا چکا ہوں کہ یسر ہوگا، قیمت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ اور اقرض اللہ قرضا حسنا، اور اس کو کہا یہ خیر ہے جو تم بھیجتے ہو، یہ تمہیں وہاں مل جائے. جو اللہ کے حق ہے وہ خیر. اصل میں وہ دولت جو ہے نا جو آپ کے بہتا ہوا دریا، وہ الٹیمیٹلی خیر ہوتی ہے. خیر اس لیے ہوتی ہے، خیر یہ رومن خیر نہیں ہے، خیر وہ ہوگی جب فعل الخیرات ہوگا اس میں. جب اللہ کے حق میں خیرات دیں گے تو پھر وہ خیر ہوگی. صرف یہ کہنا کہ ورنہ وہ دولت ہے، ورنہ تو وہ آپ دولت کے پجاری ہیں. جی جی. اس لیے تو کہا کہ اللہ کے نزدیک وہ 3 بندے بڑے محبوب ہیں جو فعل الخیرات کرتے ہیں، ظالم النفس ہی اور مقتصد. یہ وہ ہے اس میں تو اپنے نفس پہ ظلم کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے چھٹی دی کیونکہ فعل الخیرات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حق میں، انہوں نے اتنا کچھ دیا ہے تو باقی غلطیاں بھی ہوں گی تو وہ معاف ہو جاتی ہیں. تو یہ والضحیٰ میں پہلا تو یہ ٹریڈ آ گیا، ما ودعک ربک وما قلی والآخرۃ خیر لک، کیونکہ یہ اس میں بھی ہے فرعون کے واقعہ میں یا قارون کے واقعہ میں کہ تم دنیا کا حصہ لے لو
اور آخرت کو نہ بھولو. دیکھیں اس آیت کو پڑھیے گا. اور فساد نہ کرو. تیسرا جو آپ دولت کو جمع کریں گے تو پھر فساد ہو جائے. اس میں تینوں باتوں کو اس طرح دوسرے طریقے سے بیان کیا ہے. تو یہاں آگے جب دیکھیں نہیں ایک اور بات, ہاں ولا سوف یعطیک ربک. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں ایک ایسی چیز دے رہا ہوں جو تم راضی ہو جاؤ گے. کتنی بڑی بات ہے, بہت بڑی بات, ایسی بات جس پر تم راضی ہو جاؤ گے. علم جیت کا یتیمن فآوا وجدک ضالا فہدی وجدک عائلا فاغنی. یہ تین چیزیں. یتیم کو آپ نے دینا ہے نا, انما صدقات للفقراء, اور جو آپ کا محنت کا ہے علم جیت کا یتیم وجدک ضالا فہدی, وہ ہدیہ آپ نہیں دیں گے تو آپ گمراہی میں چلے جائیں گے. آپ نے اس کو محنت کا دینا ہے. اور تیسرا وجدک عائلا فاغنی, اب آپ کو غنی بنا دیا, یعنی آپ کی دولت آہستہ آہستہ بڑھ. یہ دولت پھر آپ جب سرکولیشن میں کرتے ہیں بڑھے. یہ تین چیزیں بتائیں, یہ یہاں نہیں بتائیں. اور اس کا پھر نیگیٹو بھی بتا دیا. وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا مَنْ نِعْمَتِ رَبِّكَ. یہ جو اغنا ہے یہ تو اللہ کی نعمت تمہیں ملے گی, یہ تو اللہ کی نعمت ہے. میں نے بتایا نا الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ ومال احد من نعمت تجزی ابتغاء وجہ رب العالمین. یہ نعمت تو رب کی طرف سے ہے. جو آپ غنی ہو رہے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے, تبھی تو اللہ کی طرف پلٹ جاتا ہے. کیا بات ہے. اب بتائیں یہ تین باتوں کو پازیٹیو نیگیٹو کہہ کے نہیں سمجھایا گیا, سسٹم کو سمجھایا گیا ہے. ہم اس کو دیکھتے نہیں, اس کو لفظی ایک ترجمہ کر کے جناب انٹ شنٹ وہ چلے جاتے ہیں. وہ سسٹم پر کرو, تدبر کرو, تفکر کرو, اس کو دیکھو اس میں سسٹم میں کہا کیا جا رہا ہے. وہ اس پر ہم گئے ہی نہیں, کوئی عالم نہیں گیا. اچھا جب یہ ہو گیا تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ یہ سورہ انشرہ یہ عطف ہے سورہ والضحیٰ کے ساتھ. علم جیت کا یتیم, انہوں نے کہا یہ جو تین حصے ہیں اس کے ساتھ سورہ انشرہ بھی آتا ہے. آپ چلے جائیں انشرہ میں. علم نشرح لک صدرک پہلی شرح صدر ہے. آپ کو پتہ ہے قرآن کہتا ہے شرح صدر للاسلام جاتے ہیں. وہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي, یہ جو آپ اللہ کا حق دیتے ہیں یہ اس سے آپ وزر گناہ سے بچ جاتے ہیں. اور دوسرا یہ ہوتا ہے یہ وزیر آپ کے جو عامل ہیں ان کو وزیر بھی کہتے ہیں, وہ وصول کرتے ہیں. کیا بات ہے. وہ رفعنا لک ذکرک, وہ محمد کا ذکر, جیسے وہ حسان بن ثابت میں بھی کہا. تیسرے احمد محمد والے آپ کو پتہ ہے کوتا والے ہیں. دیکھیے یہ پہلی تین چیزیں آ گئی. پھر کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اب آپ جب ان چیزوں پر عمل کریں گے تو آپ کی اکانومی عسر سے یسر کی, یعنی تنگی سے خوشحالی کی طرف. ایک تنگی تیرے سے خوشحالی گئی, وہ خوشحالی جب اور زیادہ ہو گئی تو شاید وہ آپ کو تنگی لگے تو پھر ایک اور خوشحالی آ گئی. میں چائنا میں تھا, میں اس کی مثال دے دیتا ہوں. جب میں شروع میں گیا تو لوگ سائیکل پر جاتے تھے, وہ ان کی خوشحالی تھی. جب وہ دولت زیادہ پیدا ہوگی تو وہ موٹر سائیکل پر جانے لگے. اب وہ جو خوشحالی جو سائیکل والی تھی وہ اسر ہو گئی, یہ یسر ہو گئی ہے. اب اور دولت آئی تو انہوں نے موٹر سائیکل چھوڑ کر کار لے لی, اب وہ موٹر سائیکل والی اسر ہو گئی. تو یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ سسٹم میں آپ تدریج اس لیے ٹیکسز کی ریشو بھی دیکھیں نا 2.5, 5, 10, 20, جو آپ کی اکانومی بڑھتی ہے اتنا ٹیکس ریٹ بھی بڑھتا جاتا ہے. اور وہ آپ ہی کے لیے بھلائی, وہ آپ کی بھلائی کے لیے, سسٹم کے لیے ہو رہا ہے. آپ کی بھی ترقی ہو رہی ہے, معاشرہ بھی ترقی کر رہا ہے. وہ میں نے سارا سمجھایا سرکولیشن آف منی کیسے پھر صدقات فقراء مساکین میں جا کے معاشرہ اوپر اٹھتا ہے. پھر آخر میں فنڈامنٹلی آخری اصول بتا دیا, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. یہ اللہ کا حصہ دو, اس سے فارغ ہو جاؤ, اور پھر محنت والا لو, اور باقی اِلیٰ ربوبیہ. وہ کہہ رہے خیر منا ربنا راغب. کیا اصول بتایا ہے یہاں, یہ اتنا بڑا اصول ہے, اس کو زبانی یاد کرنے. یہ شعر نہیں ہے لیکن اس میں ایک عجیب سا ایک ردم ہے. ردم فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, دیکھیں 8 ہیں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اس میں بھی 8 ہیں. 8 ہیں. یہ ایک ردم ہے اس میں یاد کرنے کے لیے. وہ جنگ حنین میں بھی آپ نے کہا تھا انا النبی لا کذب, انا ابن عبد المطلب, اس میں بھی وہی ردم, وہی وزن. انا النبی لا کاذب, 8 ہو گئے. انا ابن عبد المطلب, یہ بھی 8 ہو. کیا بات ہے. اس کا وزن جو ہے ہاں وہ وزن ہمیں یاد کرنے کے حروف اور ہاں
وہ عجیب سا آدمی کو ایک سرور آتا ہے کہ یار اور حفظ کے لیے یہ کتنا کمال ہے، حفظ کے لیے اگر آپ فائزہ فرغتا فنصب ولا رب کا سمجھائیں تو آپ کو اکانومی کی پوری گردش سمجھ میں آ جائے گی. اتنی بڑی یہ بات ہے کہ چھوٹی بات نہیں ہے. تو بعد میں سورہ عصر ہے. سورہ عصر میں تو سیدھا انسان کے سارے میں ایمان عمل صالح والے اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہی تین چیزیں ہیں. اگر آپ دیکھ لیں گے ایمان والے وہ جو ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، آپ نے کہا ایمان کی تجدید کر لو، جو اللہ کا حق دیتے ہیں. وہ عمل صالح ساتھ کہا ہے، وہ عاملین کرتے ہیں نا، انما الصدقات، وہ ایمان والے ہو گیا. سورہ نور میں ہے کہ جو ایمان اور عمل صالح والے ہوں گے ان کو میں خلافت دے دوں گا اور پھر ان کا دین میں تمکن کر دوں گا. وتواصوا بالحق، وہ دین حق آ جائے گا. وتواصوا بالصبر. اور اس میں پھر یہ بتایا ہے اسی سورہ میں کہ دین تمکن کا کیا ہے، کیونکہ دین قیم تو ہے. وما امروا الا عبداللہ مخلصین الذین یقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ ذالک دین القیم. اب اس میں یہ بتایا کہ تم نے ایمان عمل صالح میں اللہ کا حق دے کر خلافت لے لی ہے، لیکن اس کے بعد آتا ہے پھر تم اقامت صلاۃ کرو، ایتاء زکوٰۃ کرو. یہ اسی کے ساتھ وہ دو چیزیں پھر ساتھ اور آ گئی. تو والعصر میں جو ہے یہ بہت، اس میں مطلب یہ کہ مثلا امام شافعی نے کہا ہے کہ پورا قرآن کی جو ٹرائڈ ہے اس کا پورا مفہوم اس میں آ جائے. اصل میں لفظ اثر کو بھی آپ دیکھیں نا، تو وہ اتنا کمال ہے کہ عربی زبان میں عصر کہتے ہیں کسی چیز کا نچوڑ، عرق. اثر. وہ اس میں یوسف علیہ السلام کے خواب میں ہے کہ تم وہ نچوڑو گے. جی عصر کو آپ دیکھیں تو بڑا کمال ہے، وہ نچوڑنے کے لیے ہی آتا ہے. اور یہ پوری بات نچوڑ کا مطلب ہے کہ رس جو ہے پورا عرق اس کے اندر موجود ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. یہ اتنی بڑی سورہ ہے کہ میں اس کے ساتھ پہلے بتایا کہ ایمان عمل صالح کا تو سورہ نور میں پڑھیں کہ میں خلافت دے دیتا ہوں جس طرح تمہیں پچھلی قوموں کو. اور پھر دو چیزیں اور بھی اس میں بتا دی. آج ہمارے تو یہ تو ہو گیا. اگر آپ اب اس میں سود کا دیکھنا چاہتے ہیں تو بات کر لیں. جی انشاءاللہ تعالیٰ. جی آپ تمام احباب کے وقت کا شکریہ جی، اور سب سے بڑھ کر سعید رائی صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنی قیمتی باتوں سے ہمیں جو ہے وہ ہم استفادہ کر چکے ہیں، کر رہے ہیں الحمدللہ، اور کر چکے بھی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جی یہاں تک تو میں جو ابھی تک پوری بات جو میں سمجھا ہوں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور کرنے کا کام یہ ہے کہ اگر ہماری جوان نسل جو ہے وہ قرآن کریم کو اور حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبارکہ کو دیکھنا چاہتی ہے اور سمجھنا چاہتی ہے، تو ہمیں نزول قرآن کی اس ترتیب کو دیکھنا ہوگا کہ جو پہلی 15 صورتیں سعید رائی صاحب نے رکھی ہیں، کہ جس طرح کی ترتیب القرآن جو ہے، اور تنزیل القرآن میں اقرأ باسم ربک الذی، وہاں سے اس صورت سے بات شروع ہوتی ہے، اور 15 صورتیں. وہ ترتیب آپ گوگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے مدارس، اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز میں ان 15 صورتوں کو بچوں کو پڑھایا جائے، ان 15 صورتوں میں سے، اور انہیں خود کہا جائے کہ اس پر تحقیق کریں، اس پر سوچیں سمجھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ سعید رائی صاحب کی پوری گفتگو میں ہمیں یہ بات سمجھ آئی ہے کہ جو قوم اپنی معیشت سے واقف نہیں ہوتی وہ اپنے مستقبل سے واقف نہیں. اور اس کو اقامت دین کہا ہے. اور تو ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں جی کہ اسباب زوال امت میں جب تک ہم اپنی معیشت کو درست نہیں کریں گے، اپنے حالات کو درست نہیں کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کو درست نہیں کریں گے، ہم بہتری کی طرف نہیں جا سکتے. اور انشاءاللہ ہمارا اگلا پروگرام جو ہے جی وہ سود پر مبنی ہے، جو کہ اس سے ریلیٹڈ ہے، لیکن اسباب زوال امت کو ہم یہاں تک روکیں گے جی. یہ آخری چوتھی قسط تھی. اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا اگلا پروگرام جو ہے وہ سود کے حوالے سے ہے، ربا کے حوالے سے، کہ ربا کیا چیز ہے اور وہ قوموں کو کیسے تباہ کرتا ہے. اس میں ایک گزارش کر دوں کہ ربا کو باہر ادھر ادھر نہ دیکھیں، قرآن میں ہی دیکھیں. ہم یہ جو نظام ہم نے بنایا نا، جو میں نے بتایا، اسی میں ربا ڈیفائن ہو جائے گا انشاءاللہ. اسی میں ربا ڈیفائن ہو جائے گا، ہم نے باہر سے ڈیفائن نہیں کرنا. آپ تمام احباب کا بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ